آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ہے جھوٹ کی سزا۔ تو چلتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ گولا پور گاؤں میں ایک حاشر نام کا لڑکا رہتا تھا جو بہت شرارتیں کیا کرتا تھا اور لوگوں سے بہت مذاق کیا کرتا تھا۔ ہر صبح حاشر اپنی بکریاں لے کر جنگل میں چرانے کے لیے جایا کرتا تھا۔ حاشر شرارتی تو تھا مگر محنتی بھی تھا۔ ایک دن حاشر بکریاں چرا رہا تھا کہ اسے اچانک ایک شرارت سوجی اور زور سے بولنے لگا، بچاؤ بچاؤ میری مدد کرو، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ حاشر کی یہ آواز سن کر گاؤں والے اس کی مدد کے لیے جنگل میں آ گئے اور کہا، کہاں ہے شیر؟ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تم سب کو بیوقوف بنا رہا تھا، ہا ہا ہا۔ حاشر کی یہ بات سن کر گاؤں والوں کو بہت غصہ آیا اور وہ واپس گھر چلے گئے۔ یوں ہی حاشر نے اگلے دن پھر سے یہی شرارت کی۔ گاؤں والے زندہ دل کے مالک تھے۔ وہ حاشر کی بات سن کر پھر سے آ گئے کہ کہیں سچ میں تو نہیں شیر آ گیا۔ حاشر کے پھر اس جھوٹ سے گاؤں والوں کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اس کی مدد کے لیے نہیں جائیں گے، یہ ہے ہی جھوٹا، اور اپنے گھر واپس چلے جاتے۔ کچھ دن گزر گئے اور حاشر اپنی بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں جا رہا تھا کہ اچانک شیر آ گیا اور وہ زور سے بولنے لگا، بچاؤ بچاؤ، کوئی تو میری مدد کرو ورنہ یہ شیر میری ساری بکریاں کھا جائے گا، خدا کے واسطے کوئی تو میری مدد کرو۔ اس دفعہ حاشر مدد کے لیے بہت چلایا مگر گاؤں والوں نے اس کی بات سن کر بھی انسنی کر دی کہ یہ اس دفعہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ حاشر بے بس ہو جاتا ہے اور اپنے سامنے اپنی ہی بکریوں کو مرتے دیکھتا ہے۔ جیسے ہی حاشر بھاگنے لگتا ہے تو شیر ایک دم سے اس کے سامنے آ جاتا ہے اور اسے بھی زخمی کر دیتا ہے۔ کافی وقت گزر گیا تو حاشر کی ماں بھاگ کر گاؤں والوں کے پاس آئی اور کہا، مدد کرو، میرا حاشر صبح سے بکریاں لے کر جنگل میں گیا ہے لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا۔ گاؤں والے حاشر کی ماں کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جنگل میں جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہی حیران ہو جاتے ہیں کہ حاشر کی ماں رونے لگ جاتی ہے کیونکہ کافی دیر ہونے کی وجہ سے حاشر کی موت ہو چکی تھی۔ گاؤں والے بھی بہت شرمندہ ہوتے ہیں کہ اس دفعہ حاشر سچ بول رہا تھا اور حاشر کو بھی سزا مل جاتی ہے۔ حاشر اپنے جھوٹ کی وجہ سے اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔